کہ رب تعالیٰ کا حکم ہے نہیں مانا، جو اس کے اوپر فرض تھا وہ اس نے پورا نہیں کیا، اللہ اکبر کبیرہ۔ تیسرا، اس نے تکبر کیا، اکڑ گیا، متکبر بن گیا۔ حضرات سامعین شام، یہ 3 جرم ہوئے، کس سے؟ ابلیس سے۔ فرض کو ادا نہ کیا، اللہ کا حکم ہے نہ مانا، حسد کا شکار ہوا، تکبر میں مبتلا ہوا، اللہ اکبر۔ یہ تینوں کبیرہ گناہ کیا ہیں؟ بولیے، کبیرہ گناہ۔ اب بات یہ ہے کہ کبیرہ گناہ کی وجہ سے بندہ کافر نہیں ہوتا، فاسق ہوتا ہے، تو قرآن کیوں کہہ رہا ہے کہ شیطان کافر ہو گیا؟ سوچنے کا مقام ہے۔ جرم ہوئے 3، اللہ کا حکم نہیں مانا، سجدہ نہیں کیا۔ اگر سجدہ نہ کرنے والے کافر ہوتے تو سارے بے نمازی کافر ہو جاتے، جبکہ کوئی بھی اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہے نہیں، نہ کوئی لکھ کے دینے کے لیے، نہ علماء مفتیان فتویٰ دینے کے لیے تیار ہے۔ بات سمجھے؟ سجدہ نہ کرنا یہ رب العالمین کا حکم نہ ماننا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، لیکن کفر نہیں۔ تکبر میں مبتلا ہونا کبیرہ گناہ ہے، لیکن کفر نہیں، متکبر کافر نہیں ہوتا۔ حسد کا شکار ہو جانا یہ کبیرہ گناہ میں مبتلا ہونا ہے، لیکن حاصل بندہ کافر نہیں ہوتا۔ پھر کیا وجہ ہے کہ ابلیس سے یہی تو 3 جرم ہوئے، پھر کافر کیوں ہو گیا؟ اللہ اکبر۔ بڑے بڑے علماء سابقہ دور کے، بڑے بڑے جلیل القدر امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسے ہستیاں بھی، آپ کہتی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ابلیس کافر کیوں ہوا؟ یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں گئی، بس رب نے کہا ہم نے مان لیا، کیونکہ یہ جرم، ان جرموں کی وجہ سے بندہ کافر نہیں ہوتا، فاسق ہوتا ہے۔ پھر کیا وجہ ہے؟ اللہ اکبر، قربان جو اعلیٰ حضرت امام علیہ السلام الشاہ امام محمد اللہ خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور آپ کے ماننے والوں میں اور آپ کی بارگاہ سے فیض پانے والوں نے یہ بات سمجھا دی، کہا یہاں 3 جرم تھے، ساتھ ساتھ ایک اور بھی جرم تھا۔ یہ 3 جرم تھے، لیکن غور کیا جائے ایک چوتھا جرم تھا۔ کہا وہ کیا جرم؟ کہا جرم یہ تھا، اسے کہا گیا تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، یہ سجدہ تعظیمی تھا، آدم علیہ السلام کی تعظیم کرنی ہے، ادب کرنا ہے، احترام کرنا ہے، سجدہ کر کے۔ تو اس نے نبی کی تعظیم نہیں کی، نبی علیہ السلام کی بے ادبی کی، فرمایا اس وجہ سے اللہ نے فرمایا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ تو پتہ چلا کہ جو کسی بھی نبی کی بے ادبی کرتا ہے وہ دار اسلام سے نکل جاتا ہے۔ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس نے کتنے سال رب کی عبادت کی ہے، وہ کس کا استاد ہے اور کس کا شاگرد ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا۔ رب تعالیٰ دیکھتا ہے تو اپنے محبوبوں کی عزت کو دیکھتا ہے۔ پاک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، اللہ نے آدم علیہ السلام کو چن لیا کہ فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کرو، اللہ اکبر۔ علماء نے لکھا اس لیے یہ آدم علیہ السلام کی تعظیم اور ادب سکھانے کے لیے فرشتوں نے سجدہ کیا، تعظیم کرنے کے لیے، اللہ اکبر۔ یہ فرشتوں کو حکم ہوا ایک بار اور اسی وقت ہی فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن جب باری آئی نا میرے تیرے نبی کی، کیونکہ فرق بتانا ہے صرف ایک فرق، حبیب میں اور حبیب اللہ اور صفی اللہ میں کیا فرق ہے۔ جب میرے تیرے نبی کی باری آئی، اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ بھی اور اس کے فرشتے وہ نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ یہ آپ کی تعظیمیں ہیں، آپ کا ادب ہے، آپ کا احترام ہے، آپ کے بلندی رتبہ کی اور درجات کی بلندی کی دعا ہے۔ اللہ نے فرشتوں کی یہ ڈیوٹی لگا دی، وہاں ایک مرتبہ فرشتوں سے تعظیم ہوئی، وہ صفی اللہ کہلائیں گے۔ یہاں صبح و شام دن رات باب احبار فرماتے ہیں کہ ہر صبح 70,000 فرشتے آسمان سے زمین میں
اور روضہ رسول پہ حاضری دیتے ہیں، شام تک درود و سلام پڑھتے رہتے ہیں۔ جب شام ہوتی ہے وہ چلے جاتے ہیں اور 70,000 آتے ہیں، وہ ساری رات سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرتے رہتے ہیں۔ حضرات سامعین عزیز شام، وہاں ایک بار فرشتوں سے تعظیم کروائی گئی آدم علیہ السلام سے، وہ صفی اللہ ہوئے۔ یہاں ہر صبح ہر شام کروڑوں فرشتوں سے تعظیم کروائی جاتی ہے درود و سلام کی صورت میں۔ یہ حبیب اللہ، یہ حبیب اللہ ہے۔ حضرات سامعین عزیز شام، تو یہ فرق ہے صفی اللہ میں اور حبیب اللہ میں۔ سارے نبی شان والے، سارے نبی عظمت والے، سارے نبی بلند رتبہ والے، لیکن ان سارے نبیوں میں سب سے شان والا میرا تیرا نبی ہے۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے، خالق کائنات ہماری اس حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ جو کچھ کہا اللہ حضور علیہ السلام سے محبت کی مضبوطی کا، رشتے کی مضبوطی کا ذریعہ و وسیلہ بنائے۔ اللہ ہم سب کو نبی علیہ السلام کی محبت میں زندگی اور نبی علیہ السلام کی محبت میں موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔